نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل و احسان کے ساتھ ہم سب آج کی اس بابرکت ماہانہ محفل 11ویں شریف میں شریک ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اپنی رحمت پاک کا صدقہ ہم سب کو حق بیان کرنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک نیک پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس مبارک نشست میں جو مضمون ہم نے پچھلی چند نشستوں سے شروع کیا ہوا ہے اور جمعہ کی نشست میں بھی اس پر بات کی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور آپ کے مبارک اسوہ کی پیروی۔ اسی حوالے سے ایک مضمون اور ایک ٹاپک جو ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں نے سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر 32 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ بڑے ہی توجہ طلب الفاظ ہیں جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرما دیجئے، اطیعوا اللہ والرسول، اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر اس پیغام کے سننے کے بعد جس نے انکار کیا، جس نے اپنا منہ پھیر لیا، یا جس نے مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع اور پیروی نہ کی، تو فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ رب العزت لا يحب الکافرین، تو اللہ رب العزت کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب یہ بڑے سادہ سے الفاظ ہیں اور بڑے ہی توجہ طلب ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے مبارک جو اسوہ ہے اس کی پیروی نہ کرنے والوں کو اللہ رب العزت نے براہ راست کافر فرمایا ہے کہ وہ انکار کر رہے ہیں تو ایمان کیسا۔ اور یاد رکھ لیں، یعنی ہمارے زبان اور لغت کے اعتبار سے یا ہماری سوچ کے اعتبار سے ہم کافر اس کو کہتے ہیں کہ جس نے کلمہ نہیں پڑھا، غیر مسلم، لیکن عربی لغت میں کافر اس کو کہا جاتا ہے جو انکار کرتا ہے۔ مطلب یہی ہے، وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ اب اس مضمون پر حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہی
شاندار نصیحت فرمائی ہے۔ اس آیت کریمہ کی یعنی خوبصورت تشریح ہے جو آپ نے فرمائی۔ آپ بیان کرتے ہیں اے بندے، تجھے چاہیے کہ تو اپنی نسبت آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ درست کر لے۔ الفاظ سنے غور سے۔ اے بندے، تجھے یہ چاہیے کہ تو اپنی نسبت کو آقا کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ درست کر لے۔ لفظ ہے درست کر لے۔ اور پھر فرمایا کہ اب تو اگر جاننا چاہتا ہے کہ یہ کیسے ہوگی تو فرمایا اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ تو ان کی کامل اتباع کر۔ آقا علیہ السلام کی مبارک اسوہ جو ہے، جو سیرت ہے، اس کی کامل اتباع کر۔ لفظ پھر کامل کا کہا ہے، جیسے پہلے کہا نا کہ نسبت درست کر لے، اب اس کا حل بتایا کیسے ہوگی، فرمایا کامل اتباع سے ہوگی۔ اور یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا اگر تو آقا علیہ السلام کی کامل اتباع نہیں کرتا تو زبان سے تجھے امتی ہونے کا دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے۔ وہی بات جو قرآن مجید کی آیت میں تھی نا کہ نہیں، اگر محبوب کی اسوہ پر پیروی کرتے تو تم اللہ کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ میں نے اس لیے کہا کہ بہترین تشریح ہے جو آپ نے فرمائی۔ تو فرمایا کہ اگر تم ان کی کامل اتباع نہیں کرتے تو تمہیں ان کی امتی ہونے کا دعویٰ کرنے کا حق بھی نہیں ہے، یہ حق نہیں ہے تمہارے پاس۔ اور پھر فرمایا اگر تم کامل اتباع کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر تمہیں محبوب کے قدموں میں جگہ عطا کر۔ یعنی یہ خطاب حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کی مبارک اسوہ کی اتباع کے حوالے سے فرمایا، سیرت کی پیروی کے حوالے سے۔ اب چونکہ لفظ یہاں پر نسبت درست کرنے کا ہے اور اس کا راستہ کامل اتباع ہے، تو یہ بنیادی چیز ہے جو یہاں یعنی اسی کی آگے وضاحت ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اب ایک ہوتی ہے اتباع، ایک ہوتی ہے کامل اتباع۔ تو کامل اتباع کیا ہے؟ تو فرمایا کامل اتباع یہ ہے کہ تم 5 چیزوں کو اپنے لیے لازم کر لو۔ 5 چیزیں ایسی ہیں اسوہ مبارک کی، سیرت پاک کی، کہ ان کو اپنے لیے لازم کر لو۔ وہ کیا کہ آقا علیہ السلام کا جو یعنی سنت مبارک ہے، طریقہ مبارک ہے، عمل مبارک ہے، جو جو مبارک اعمال افعال آقا علیہ السلام نے ادا فرمائے ہیں، وہ 5 اقسام ہیں ان کی۔ یا تو وہ فرض ہوگا، کیا ہوگا جو آپ نے عمل کیا وہ فرض ہوگا، یا وہ واجب ہوگا، یا وہ سنت ہوگی، یا وہ مستحب ہوگا، یا وہ آپ کی عادت مبارک ہوگی۔ تو 5 چیزیں ہیں۔ اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ صرف فرائض پر اتفاق کرنا ہی سب کچھ بن گیا ہے، بس فرض ہو گیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ کامل اتباع کے لیے 5 چیزوں پر عمل لازم ہے، چاہے وہ فرض ہے، چاہے وہ واجب ہے، چاہے وہ سنت ہے، چاہے وہ مستحب ہے، یا چاہے آقا علیہ السلام کی عادت مبارک ہے، آپ کا معمول مبارک ہے۔ تو فرمایا یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو یہ کرتا ہے اس سے کامل اتباع نصیب ہو جاتی ہے، وہ کامل اتباع والا ہے۔ اس لیے تو کہا نا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اس آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے اس سے پچھلی آیت کریمہ یہی ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ اب یہ 5 چیزیں دیکھیں جو کرتا ہے، فرض پر بھی عمل ہے، واجب پر بھی عمل ہے، سنت پر بھی عمل ہے، مستحب پر بھی عمل ہے، اور پھر آقا علیہ السلام کی عادت مبارک کو بھی اپنایا ہوا ہے، تو اسی کے لیے تو یہ منزل ہے کہ یحببکم اللہ، پھر اللہ خود تم سے محبت کرنے لگ جائے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف بھی فرما دے گا۔ اب یہ جو 5 چیزیں ہیں ان کو عمل کرنے کے لیے صوفیاء نے اور اللہ والوں نے 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ اپنی زندگی کے 3 اصول بنا لو۔
یہ 5 چیزوں پر کامل اسوہ اور اتباع کے لیے 3 اصول ہیں، ان کو اپنا لو تو تمہیں کامل اتباع نصیب ہو جائے گی۔ اب وہ 3 اصول کیا ہیں؟ تو فرمایا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں، جو آرڈرز ہیں، اللہ کی طرف سے حکم ملے ہیں، ان کی کامل تعمیل کی جائے، اس میں سستی اور غفلت نہ ہو، احکامات خداوندی پر عمل کیا جائے۔ اور فرمایا دوسری چیز یہ ہے کہ تمام ناپسندیدہ امور جو ہیں جنہیں اللہ اور شریعت نے پسند نہیں فرمایا، انہیں ہر حال میں ترک کر دیا جائے۔ یعنی آسان یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو، یعنی جس کام کے کرنے کا حکم ہے اس پر عمل ہو، اور جس سے منع کیا گیا ہے اس سے انسان خود کو روک لے اور باز آ جائے، 2 چیزیں۔ اور تیسری فرمایا کہ جو اللہ نے تیرا مقدر لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جا، جو تیرا مقدر ہے اس پر تو اپنے آپ کو اپنی طبیعت میں رضا پیدا کر دے، یعنی حرص اور طمع نہ ہو، لالچ نہ ہو، اس سے بھی انسان گمراہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا اگر یہ 3 کام تم کر لو، احکامات پر عمل کر لو، جس سے منع کیا گیا ہے اس سے باز آ جاؤ، اور جو مقدر ہے اس پر صابر اور راضی ہو جاؤ، تو یہ وظیفہ جو ہے یہ تمہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع کی منزل عطا کر دے گا۔ اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک مقدمہ بیان کیا ہے، اور یہ 3 چیزیں بیان کرنے کے بعد امام ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رسالہ قشیریہ میں لکھتے ہیں، یہ 3 امور بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک مومن جو ہے اس کی ادنا کیفیت یہ ہوتی ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے، ایک مومن کی ادنا کیفیت یہ ہوتی ہے، ہم تو اس کو اگر مل جائے تو کمال ہے ہمارے لیے، مگر وہ مسلمان کے لیے کمال ہو سکتا ہے، مومن کے لیے نہیں۔ مومن کیا ہے؟ فرمایا اس کی ادنا کیفیت یہ ہے کہ ہر حکم پر عمل کرتا ہے، ہر منع کی یہ چیز کو چھوڑ دیتا ہے، اور ہر حال میں اللہ کی عطا کردہ تقدیر مقدر پر راضی رہتا ہے۔ یہ مومن کی ادنا ترین کیفیت ہے۔ اب اس سے پھر جب انسان آگے بڑھتا ہے، یہ درجات ہیں، میں نے کئی دفعہ اس پر بات کی ہے۔ سب سے پہلے مسلمانی ہوتی ہے، جہاں اپ ڈاؤن چلتا رہتا ہے، اپ ڈاؤن چلتا رہتا ہے، انسان کوشش کرتے 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 اپنے آپ کو مینٹین کرتا ہے، اور اپنے عمل میں اصلاح کرتے کرتے بلندی کی سیڑھیوں پر چڑھتا ہے، تو پھر جب اسلام سے نکلتا ہے تو ایمان کی وادی میں داخل ہوتا ہے۔ تو یہ ایمان ہے کہ ہر حال میں ہر حکم پر عمل، ہر نفی کو چھوڑ دینا، اور مقدر پر راضی رہنا۔ پھر اس میں بھی ترقی، آگے جاتا ہے انسان، اور آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، تو پھر وہ جتنا آگے بڑھتا جاتا ہے پھر وہی مومن جو ہے وہ ولایت کے درجات طے کرتا چلا جاتا ہے، پھر وہ بندہ مومن اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ پھر جتنا وہ اپنے آپ کو نیک کرتا ہے، شریعت کی تابعداری میں لگاتا ہے، اتنا بڑا مقام اسے اللہ کی بارگاہ میں ولایت کا نصیب ہو جاتا ہے۔ اب میں وہ جملہ میں کہنا چاہتا ہوں جس سے بات سمجھنا آسان ہو جاتی ہے، یاد رکھ لیں مسلمان اور مومن کے فرق کے لیے بڑی سادہ سی بات، بڑا سادہ، جس نے بھی جملہ لکھا ہے اللہ اس کو اجر عطا کرے، کیونکہ نام کتابوں میں نہیں ملتا اس لیے میں کسی کا نام نہیں لے رہا۔ اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اور مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مانتا ہے، اس کا حکم بھی مانتا ہے۔ اب آپ کہیں گے مومن کون ہو، ولی کون ہوتا ہے؟ تو مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مانتا ہے، اور ولی وہ ہوتا ہے جس کی اللہ مانتا ہے، جس کی اللہ وہ پھر ولی ہو جاتا ہے۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں، ہر حال میں نیکی پر عمل ہو، ہر حال میں نیکی پر عمل ہو، اور ہر حال میں برائی کو چھوڑا جائے، اور جو اللہ نے مقدر کر دیا ہے اس پر انسان راضی رہے۔ اب اس میں ایک نقطہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں، پھر آگے ایک عمل ہے جو بڑی برائیوں میں سے ایک بڑی برائی ہے، اس پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک نقطہ جو ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں چلنے کی کوشش کرتا ہے اور عبادات کی طرف آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے،
کچھ نوافل ادا کرتا ہے یا نفلی روزے رکھتا ہے تو سب سے بڑا، یہ آپ کے سوال کا جواب بھی ہے، سب سے بڑے شیطان کا حملہ اس پر یہ ہوتا ہے، سب سے بڑا حملہ شیطان یہ کرتا ہے انسان کو عمل سے دور کرنے کے لیے کہ تو کون سا صحیح پڑھتا ہے نماز، خیر ہے مس ہو گئی تو کون سا کوئی جنید بغدادی والی نماز پڑھ رہا ہے، سمجھ آئی بات؟ وہ تیرا روزہ کون سا روزہ ہے بھائی، وہ تو اتنا نیک تو کیسے ہو گیا، رہ بھی گیا تو کوئی بات نہیں۔ تو یہ شیطان کا سب سے پہلا حملہ ہوتا ہے عمل سے دور بھگانے کے لیے، تاکہ جو کر رہا ہے اس سے بھی جائے۔ اب اس پر حضور داتا گنج بخش شریف حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے شاگرد نے ان سے سوال کیا تھا، یہ میری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں صحیح بھی پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا، تو آپ نے فرمایا اس کیفیت کو بدلو، میں تمہیں نیا سوال دیتا ہوں اور نیا راستہ دیتا ہوں۔ اس نے کہا حضور وہ کیا ہے؟ فرمایا جب یہ سوال ذہن میں پیدا ہو کہ پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں، اسی وقت اللہ سے یہ کہو یا اللہ لے آیا ہے تو قبول بھی کر لے، اگر تو نے مصلی پر کھڑا کر دیا ہے تو اب اس کو قبول بھی فرما لے۔ تو اس طرف دھیان لگ جائے گا تو پھر یعنی عمل سے بھاگو گے نہیں، عمل کے تارک نہیں بنو گے۔ تو یہ ایک چیز ہے جو شیطان کا بہت بڑا حملہ ہوتا ہے، جس سے انسان عمل میں اخلاص پیدا کرنے کے بجائے عمل سے ہی محروم ہو جاتا ہے، تارک عمل ہو جاتا ہے۔ اب اس پر شیطان کے بڑے طریقے ہیں حملہ کرنے کے۔ وہ ایک اللہ کے ولی تھے، انہوں نے 40 سال باجماعت نماز پہلی صف میں ادا کی، 40 سال۔ ایک دن نماز کے لیے آئے، دیر ہو گئی، دوسری صف میں جگہ ملی، تو شیطان نے حملہ یہ کیا، آج لوگ سلام پھیریں گے دیکھیں گے تو پیچھے کھڑا ہے، وہ جماعت چھوڑ کر ہی چلے گئے، پھر 40 سال مسجد ہی واپس نہیں آئے۔ تو شیطان اس طرح عمل سے دور کرتا ہے، سمجھ آئی بات؟ تو ہمیں جب شیطان کا حملہ ہو تو اسی میں اللہ کی مدد مانگو تاکہ تمہیں اصلاح مل جائے، تم عمل سے محروم نہ رہ جاؤ۔ تو اب یہ جو میں نے 3 چیزیں آپ کو کہی ہیں پھر دہرا دیتا ہوں، پھر آگے چلتا ہوں۔ ہر حال میں اللہ کے حکم پر عمل کرنا، اور ہر ناپسندیدہ چیز کو چھوڑ دینا، اور جو اللہ نے مقدر کیا اس پر راضی ہو جانا۔ اب اس میں سے اللہ کے احکامات میں سے ایک بڑا حکم ہے جس کو بہت سستا لے لیا جاتا ہے، یا جسے آسان سمجھ لیا جاتا ہے، جس پر توجہ نہیں کی جاتی، یا جس سے منع کرنے کا شریعت نے بہت سختی سے حکم دیا ہے، اس کو منع نہیں کرتے ہم، یا چھوڑتے نہیں ہیں، ترک نہیں کرتے ہیں، وہ ہے حرام کا مال، حرام کی کمائی، حرام خوری۔ اس سے شریعت نے سخت ناپسند کیا ہے۔ اور یہ جس طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، پھر اس سے انسان ہر گناہ کی طرف جاتا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے حرام خوری یا حرام کا مال کہ یہ انسان کی نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ انسان نیکی کرے بھی تو کچھ نہیں ملتا۔ یہ جو حرام ہے، یہ انسان اگر نیکی کرے تب بھی انسان کو کچھ نہیں ملتا۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے بڑی خوبصورت میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں، بڑی خوبصورت مثال ہے۔ آپ مجھے جواب دیں تاکہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ حرام یعنی اللہ کو کتنا ناپسند ہے۔ اب دیکھیں، اگر انسان وضو سے نہ ہو، اگر انسان وضو سے نہیں ہے تو کیا یہ گناہ ہے؟ بولیں، گناہ تو نہیں ہے نا۔ اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو گناہ تو نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، مگر اس حال میں آپ قرآن کو چھو نہیں سکتے، آپ ناپاک نہیں ہیں، صرف آپ کا وضو نہیں ہے تو قرآن کو آپ چھو بولیں نہیں سکتے۔ اب دوسری مثال لے لیں، اگر حالت جنابت ہے، غسل واجب ہے، شرعی طریقے سے انسان پر غسل واجب ہے، تو اب وہ جو شریعت کا عمل ہے، میاں بیوی کا جو شرعی تعلق ہے، اس کو ادا کرنے پر ثواب ہے، یعنی وہ شریعت کا پسندیدہ عمل ہے، اس سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ مگر جب حالت جنابت میں ہیں آپ تو مسجد میں نہیں آ سکتے، حالانکہ آپ میں کوئی برائی بولے نہیں ہے۔ تو صوفیاء نے لکھا ہے، اے انسان غور کر کہ اگر انسان باوضو نہ ہو تو اللہ قرآن کو چھونے نہیں دیتا، اگر حلال طریقے سے حالت جنابت میں گیا ہوا ہے تو مسجد میں آنے نہیں دیتا، تو وہ رب اپنی بارگاہ میں حرام کے مال کو قبول کیسے فرما دے گا؟ یعنی جو ہے ہی منع عمل، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کیسے فرمائے گا؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ اگر انسان ایک
لقمہ حرام کا کھا لے تو 40 دن تک اس کی عبادت ہی قبول نہیں ہوتی، کرتا رہے عبادت قبول نہیں ہو، کیونکہ یہ ناپسندیدہ ترین عمل ہے۔ اب میں آپ کو 2 حدیث سناتا ہوں، پھر آپ اس مضمون کو اچھی طرح سمجھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام ابن خزیمہ نے، امام ابن حبان نے، امام حاکم نے اس کو روایت فرمایا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا ادیت الزکاۃ، جس شخص نے زکوٰۃ ادا کر دی اپنے مال کی، فقد قضیت ما علیک، تو جو فرض اللہ نے اس پر لازم کیا تھا اس نے ادا کر دیا، اس نے اپنے فرض کو پورا کر لیا۔ اور فرمایا ومن جمع مالا حراما، اور جس شخص نے حرام مال کمایا یا جمع کیا، ثم تصدق به، پھر اس حرام مال میں سے صدقہ کیا، لم یکن له فیہ اجر، اسے اس میں سے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ یہاں تک بات ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اگلی بات خطرناک ہے، یعنی حرام میں سے اگر صدقہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، کوئی اجر اس کے لیے، بولیں حدیث پاک کہ لم یکن فیہ لہ فیہ اجر، کوئی اجر نہیں ہے، حتیٰ کہ فرمایا وکان اجرہ علیہ، اس پر بھی اس پر عذاب ہوگا کہ اس نے غلط مال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، اس نے غلط مال اللہ کی بارگاہ میں، یعنی ناپسندیدہ مال، حرام مال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اور یہ جو حدیث پاک ہے یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، طویل حدیث ہے، میں سے جلدی سے پڑھتا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس، اے لوگوں سنو۔ اب دیکھیں حرام کے نقصان کیا ہے، سنیں۔ فرمایا ان اللہ طیب، اللہ رب العزت پاک ہے، طیب ہے، پاکیزہ ہے، اللہ کی ذات جو ہے وہ کیا ہے، پاکیزہ ہے، طیب ہے۔ لا یقبل، وہ قبول نہیں کرتا، الا طیبا، اور وہ طیب اور پاک مال ہی قبول کرتا ہے، ناپاک قبول نہیں کرتا۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ نے مومنین کو وہی حکم دیا ہے، بما امر به المرسلین، جو حکم اس نے اپنے رسولوں کو دیا ہے، جو حکم اس نے اپنے رسولوں کو دیا ہے۔ اور وہ کیا، آگے قرآن مجید کی آیت ہے سورہ مؤمنون کی 51 نمبر آیت، یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من الطیبات، اے تمام رسول اعظام، طیبات میں سے کھائیے، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، جیسا کہ آپ کا عمل ہے اور نیک اعمال کرتے رہیں، انی بما تعملون علیم، ابھی دیکھیں اللہ نے انبیاء اور رسول کے لیے فرمایا، انی اعلم، انی بما تعلمون، جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں اللہ اس کی خبر رکھتا ہے، انبیاء کرام کے لیے فرمایا۔ اور پھر فرمایا یہی حکم اللہ نے مومنین کو دیا سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو رزق ہم نے تمہارے لیے حلال، طیب اور پاکیزہ بنایا ہے اس میں سے کھائیے، اس میں سے کھاؤ ایمان والو۔ اور پھر اس کو سمجھانے کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ دیکھیں، فرمایا ثم ذکر الرجل، آقا علیہ السلام نے ایک شخص کا ذکر فرمایا، اور ذکر کیا فرمایا، یطیل السفر، جو بڑا طویل سفر کرتا ہے، لمبا سفر کرتا ہے، مسافر ہوتا ہے، اشعث اغبر، اور سفر کی وجہ سے اس پر گرد و غبار آ جاتا ہے، جیسے پرانے سفر پیدل سفر ہوتے تھے، جانور پر سفر ہوتے تھے، تو فرمایا یمد یدیہ الی السماء، اور اتنا طویل سفر کرنے کے بعد، مراد اس کا حج اور کعبۃ اللہ عمرہ ہے، اتنا طویل سفر کر کے وہاں جاتا ہے، گرد آلود ہوتا ہے، اور یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی، اے اللہ دعائیں کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے۔ فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اور اس کا کھانا حرام ہے، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اور اس کا پینا بھی حرام ہے، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اور اس کا لباس بھی حرام ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرَام، اور حرام ہی اس کی غذا بنتی ہے، تو فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اس کا اللہ پھر کیا قبول کرے گا، یعنی اس میں جو کچھ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے اس میں سے اللہ پھر کیا قبول کرے گا، مطلب یہ تھا کہ اس کا پھر کچھ بھی قبول نہیں ہوتا۔ اور اس کو پھر صوفیاء نے بڑی خوبصورت ایک مثال سے بیان کیا ہے، بڑی خوبصورت مثال ہے۔ صوفیاء بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی جو اطاعت ہے یہ اس کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، یہ اس کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اب خزانے کے پیچھے تو اور بھی بھاگتا ہے نا، وہ خزانہ کیسے ملے گا، اس کا راستہ بتایا، اور میں اس کی چابی دعا ہے، کہ اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ مجھے اپنی رحمت کے خزانے عطا کر، فرمایا اس کی چابی دعا ہے،
اور چابی کی جو کٹنگ ہے نا، جیسے ہم چابیاں بنواتے ہیں جا کر ڈپلیکیٹ چابیاں کاپی، تو فرمایا جو اس کی کٹنگ ہے، ڈیزائن جو ہے اس کا، وہ رزق حلال ہے. تو چابی اس وقت تک تالے کو کھول نہیں سکتی جب تک حلال کی چابی انسان کے ہاتھ میں نہ ہو. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم 70 حلال چیزیں چھوڑ دیتے تھے اس شک میں کہیں حرام میں نہ پڑ جائیں، اس شک میں چھوڑ دیتے تھے. تو فرمایا کہ اگر تم اللہ کے حلال خزانوں میں سے، اس کے رزق کے خزانوں میں سے، اس کی برکت کے خزانوں سے حاصل کرنا چاہتے ہو تو دعا کی چابی سے حاصل کرو. اور دعا کی چابی اگر تم چاہتے ہو کہ تالے کو کھول دے تو دعا کی چابی کو رزق حلال سے کھولو، اللہ کے خزانے تمہارے لیے کھول دیے جائیں. اب یہ ایک ایسا عمل ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اتنا زور دے کے امت کے لیے بیان فرمایا ہے. اور یاد رکھیں جو ہم فرائض ادا کرتے ہیں نا، فرائض جو ہم ادا کرتے ہیں، تو فرض نماز جو اللہ نے فرض کی، روزہ فرض کیا، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے بڑا فرض وہ رزق حلال کمانا ہے. ابھی ہم بڑی خوبصورت ایک حدیث پاک آپ سے شیئر کرتا ہوں، بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، اور وہ یہ ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو ایک دن کہ بہت سارے کبیرہ گناہ ایسے ہیں وہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے. بہت سارے کبیرہ گناہ ایسے ہیں بولے توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کا کیا بنے گا، ان سے ہم کیسے خلاصی پائیں گے، کیونکہ ہم سے غلطیاں تو ہو جاتی ہیں نا، گناہ ہو جاتا ہے انسان سے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ایک ہی طریقے سے معاف ہوتے ہیں، وہ ایک ہی طریقے سے معاف ہوتے ہیں. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ طریقہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا حلال کمانے میں جو انسان کو تکلیف آتی ہے اس تکلیف پر اللہ اس کے ان گناہوں کو معاف فرما دیتا. اس کا اشارہ کیا تھا کہ حلال آسانی سے نہیں ملتا، اس میں تکلیف آتی ہے. حرام جلدی ملتا ہے، آسانی سے ملتا ہے، تیزی سے ملتا ہے. تو اس لیے انسان جلد باز ہے، تیزی کی طرف بڑھتا ہے، آسانی کی طرف بڑھتا ہے، اس کی طبیعت میں ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے وہ گناہ معاف ہو جائیں جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے، تو وہ ایک ہی طریقے سے معاف ہوں گے. جو تمہیں تکلیف ملے گی حلال کمانے میں، جو تمہیں تکلیف ہوگی اس تکلیف کو برداشت کرنے کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ان کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہارے ان کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے گا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے نام سنا ان کا، امام ہے فقہ. آپ کی بارگاہ میں اور آپ سے ملاقات کے لیے ایک وفد آ گیا، کچھ لوگ ملاقات کرنے کے لیے آ گئے. رات کا وقت تھا، تو اس دن کوئی واقعہ ایسا ہوا تھا کہ جو آپ کا کھانا پکانے والا شخص تھا، نان بائی باورچی جو تھا، کھانا پکانے والا کک، اس نے اپنے کوئی دوستوں کی دعوت کر دی تھی. تو جو کچھ کھانے پینے کا سامان تھا وہ ختم ہو گیا تھا، وہ موجود نہیں تھا باورچی خانے میں. اگلے دن اس نے جا کے بازار سے لے لینا تھا، رات انہوں نے فنش کر دیا، کھانا پینا نہیں تھا موجود. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مہمان جب آ گئے، وہ ملاقات کے لیے اندر چلے گئے، رات کا وقت تھا. اب اس کو سمجھ آ گئی کہ کھانا تو پیش کرنا ہے، مہمان آئے ہوئے. تو اب اس وقت اسے بازار سے بھی نہیں ملنا تھا، تو اس نے کیا کیا، اس نے بیت المال سے جا کے تھوڑا سا مال اٹھایا. بیت المال سے اس نے یقیناً یہی سوچا ہوگا کہ میں بیت المال سے مال لے آتا ہوں، مہمانوں کو سرو کر دیتا ہوں، صبح جب ہم اپنا کھانا لائیں گے تو میں اس میں سے راشن وہاں پر چھوڑ دوں گا. یقیناً حسن ظن یہی ہے. اس نے جلدی سے وہاں سے کھانا لیا اور مہمانوں کو آ کے پیش کر دیا. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں سے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا. آپ کو کچھ پتا نہیں تھا کہ یعنی باہر کیا ہوا ہے، ظاہری طور پر خبر نہیں تھی. آپ نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا. وہ دیکھتا رہا، سرو کرتے اس نے 2-3 بار آپ کو پیش کیا. آپ نے فرمایا مجھے حاجت نہیں ہے. مہمان تھے، وہ ضرورت مند تھے، کھانا کھا کے چلے گئے. تو جب وہ رخصت ہو گئے تو اب آپ کے جو باورچی تھا، خدمت کرنے والا خادم جو کک تھا، اس نے یہ کہا کہ آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا، آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا. تو جو آپ کی مسجد میں باہر تالاب تھا جہاں وضو کرتے تھے، پرانے وقتوں میں مسجدوں کے اندر تالاب بناتے تھے جہاں وضو کرتے تھے، اب بھی بہت ساری مسجدوں میں
پاکستان میں ہمارا اسلام آباد میں گولڈا شریف آستانہ عالیہ، وہاں اب تک وہ پیر میر شاہ صاحب کے وقت کا قائم شدہ وہ جو تالاب ہے وہ موجود ہے. تو اس تالاب میں آپ نے کہا یہ روٹی کے ٹکڑے اس تالاب میں پھینکو جو بچ گئے تھے ٹکڑے. اب اس نے کہا یقیناً کوئی راز ہوگا یا مچھلیوں کو کھلانا چاہتے ہیں. اس نے وہ ٹکڑے اٹھا کر تالاب میں پھینک دیے جو آپ کا باورچی تھا. مچھلیوں نے وہ ٹکڑے تالاب سے اٹھا کر واپس باہر پھینک دیے. مچھلیوں نے وہ ٹکڑے تالاب سے اٹھائے اور واپس بولے باہر پھینک دیے. اس نے کہا حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسکرا کر فرمانے لگے کہ جو کھانا مچھلیاں نہیں کھاتی وہ تم احمد بن حنبل کو کھلانا چاہتے ہو؟ کیونکہ بیت المال تھا، اس پر حق نہیں تھا نا. تو میں نہیں، اس کو سمجھ آ گئی کہ میں نے کیا غلطی کی ہے. تو مطلب اتنی احتیاط اللہ والے اللہ کی راہ میں چلنے کے لیے کرتے تھے کہ ہم سے کوئی ایسی خطا سرزد نہ ہو جائے کہ جس سے جو کرتے جا رہے ہیں. یعنی یہ اگر انسان حرام کماتا ہے، حرام کھاتا ہے اور حلال کے لیے کوشش اسٹرگل نہیں کرتا تو جو کچھ بھی نیک اعمال کرتا ہے وہ ایسے برتن میں آپ ڈال رہے ہیں کہ جو نیچے سے ٹوٹا ہوا ہے برتن اس میں جمع نہیں ہوگا کیونکہ وہ قبول نہیں ہوتا. اب یہ سختی اسلام نے اتنی اسی لیے رکھی ہے کہ اس ناپسندیدہ عمل کو ترک کیا جائے. اس ناپسندیدہ عمل کو انسان ترک کر دے. وہ ایسا ہی ہے جیسے بغیر وضو آپ نماز پڑھتے رہیں تو جتنی مرضی پڑھیں، ساری رات کھڑے ہو کے پڑھیں، اس نے قبول تو نہیں ہونا. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ واقعہ. اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کپڑے خریدتا ہے، لباس خریدتا ہے، 10 درہم کا لباس خریدتا ہے، کتنا؟ 10 درہم کا، جس میں سے 9 درہم حلال کے ہیں، 1 درہم حرام کا ہے، تو فرماتے ہیں جب تک وہ لباس اس کے جسم پر رہے گا اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا. 1 درہم 10 میں سے فرمایا جب تک وہ اس کے جسم پر رہے گا اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا. تو سامعین نے کہا، جو آپ خطاب کر رہے تھے، تو سامعین نے کہا اتنا سخت حکم ہے حرام کا؟ تو آپ نے کہا سنو غور سے. آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈالا اور کانوں میں ڈال کر آپ نے کہا میرے یہ کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے یہ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ سے نہ سنا ہو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات آپ نے کہی اور فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اے سعد حلال کا کھانا کھا تاکہ تیری دعائیں قبول ہوں. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا قسم میں اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جب آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈال لیتا ہے تو اس کی وجہ سے 40 دن تک اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو جسم حرام پر پلتا ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے. تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ کر اپنی جو کمی ہے، کمزوری ہے، غفلت ہے، سستی ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ اسلام نے ایک اصول رکھا ہے بڑا واضح اسلام نے ایک اصول رکھا ہے. جب اسلام نے کسی عمل کو منع کیا نا کہ اس کو باز آ جاؤ چھوڑ دو، تو سوال آتا تھا جو اب تک کیا وہ کیا ہوگا؟ تو قرآن نے ہر جگہ یہ کہا الا ما قد سلف، اگر چھوڑ دو گے تو جو گیا وہ گیا، بس اس کو چھوڑ دو. یعنی اگر انسان ترک کر دیتا ہے اور نیکی کے راستے پہ آ جاتا ہے تو پچھلے گناہوں کو نہ صرف اللہ معاف فرماتا ہے بلکہ ان کو بھی اللہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے. وہ اپنی طرف آنے والوں کو رسوا نہیں ہونے دیتا. مگر ضرورت اس امر کی ہے کہ کوئی اس کی طرف آئے تو صحیح. یہی وجہ ہے کہ حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب وقت کے بادشاہ نے وہ تھیلی بھیجی اشرفیوں کی بھر کے تو آپ نے منع فرما دیا، مجھے نہیں چاہیے، لے جاؤ. اب اس کو وہ بیچارہ خادم جو آیا تھا اس کو بادشاہ کا حکم تھا پیش کر کے آنا ہے. وہ بیچارہ محنت سماجت کرتا رہا تو آپ کو جلال آ گیا، اب وجد میں آ گئے، جوش میں آ گئے. تو آپ نے وہ تھیلی اس سے پکڑی، ممبر پر کھڑے تھے اور اس تھیلی کو ایسے نچوڑا. تو جب اس کو نچوڑا تو اس میں سے خون نکلا. پھر اس کی طرف تھیلی پھینک کر کہا کہ لوگوں کا حرام مال جمع کر کے تم عبد القادر کو کھلانا چاہتے ہو، لے جاؤ اٹھا کے، یہ حرام اللہ تمہیں نصیب کرے اس کو.
یعنی یہ وہ احتیاط تھی جو اللہ والوں نے کی. اسی لیے تو آج ہر کوئی غوث الاعظم کرتا ہے. اس لیے تو آج ان بزرگوں کے نام لیے جاتے ہیں کہ انہوں نے اس عمل کو اس طرح اپنایا جس طرح اللہ رب العزت نے اپنانے کا حکم دیا ہوا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز جو حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی طرف آ جاؤ. اور کامل اتباع میں فرض پر عمل، واجب پر عمل، سنت پر عمل، مستحب پر عمل اور حضور کی عادت مبارک پر عمل. جس کو یہ نصیب ہو جائے وہ پھر اس مقام پر چلا جاتا ہے فاتبعونی یحببکم اللہ. تم میرے محبوب کی اتباع کرو، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا. تو اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کوئی کمی کجی ہے ہمارے اندر اللہ ہمیں اس کو دور کر کے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.